السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج کی ویڈیو جناب ہے عمران خان کا آئی ایم ایف سے بھیک مانگنا۔ اب یہ بھیک وہ نہیں ہے جو فائنینشیل بھیک ہے جو کہ پورا پاکستان بیکاری بنا ہوا ہے۔ یہ وہ بھیک ہے جس میں ڈیسپریشن ہے اور غداری ہے۔ اب دیکھیں پھر یوتھی بھائی کہیں گے کہ جی میں عمران خان کے خلاف کیوں بولتا ہوں؟ بھائی جان یہ کیا ثبوت نہیں ہے؟ بیچارہ اتنا ڈیسپریٹ ہو گیا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کو کہہ رہے کہ الیکشن ٹھیک کروائیں پھر ان کو امداد دیں۔ یار ویسے میں جو آپ کو کہتا ہوں نا کہ صرف اور صرف یہ فتنہ نہیں، یہ دماغی طور پہ یہ مفلوج انسان ہے، یعنی کہ اس کو پتہ نہیں ہے، ڈیسپریشن اتنی زیادہ ہے، چیخیں نکل رہی ہیں، قید میں ہے، سیٹیں لے کے جو جال سازی سے سیٹیں لی تھی اس کے باوجود بھی وہ نہیں کچھ کر پا رہا، تو پھر یہ تو ہونا ہی تھا۔ اور کتنا کھلم کھلا، وہ کہتے ہیں نا محاورہ ہے، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، تو یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کروں گا کہ فتنہ گر فتنے سے جائے لیکن غداری سے نہ جائے۔ تو یہ غدار بندہ ہے، یہ بات مان لیں۔ یہ جو ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں نا نہیں جی ہمیں غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں، اور بھائی جان کیا غداری ہوتی ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہیں تو پاکستان ڈوب جائے، آپ نہیں تو پاکستان فنا ہو جائے۔ وہ یوتھی بیچارے جو وہ خود بھی دماغی طور پہ مفلوج ہیں، وہ بھی یہی نیریٹو لیتے ہیں۔ اچھا پتہ نہیں کہیں، بلکہ میں نے تو بہت عرصے پہلے کہا تھا کہ یوتھیوں کو اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ غدار ہے، مان لیں بے شرموں کی طرح ہاں غدار ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری تباہی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے۔ اگر رول آف لا ہوتا تو وہ جو جھگڑے کی ویڈیو کال تھی جس میں انہوں نے کہا تھا، اور وہ شوکت ترین تھا میرے خیال میں، جب انہوں نے کہا تھا کہ لیٹر لکھیں کہ آئی ایم ایف امداد نہ دے، اسی پہ غداری کا کیس کر کے آرٹیکل 6 لگا کے اندر دے دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہوتی ہے۔ جب ٹیلی فون کال آ گئی، جب اس کا ڈینائل بھی نہیں آیا تو کیس کریں، اس کا فورینسک کرائیں، کیس کریں، عدالت میں پیش کر دیں۔ کس چیز کا انتظار ہوتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ سارے شاید انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈوب جائے۔ وہ سیاسی بات مل بیٹھ کے، کوئی مل بیٹھ کے یہ بات نہیں ہونی۔ وہ بندہ انتشاری ہے۔ میں نے آپ کو چند ویڈیوز پہلے بھی کہا تھا کہ جس کے ٹائٹل بھی تھا ویڈیو کا تھمبنیل، کہ یہ پارلیمانی سیاست نہیں کر سکتا، یہ انتشاری بندہ ہے، یہ حکومت میں آ کے پاکستان کو ڈبونا چاہتا ہے، اور حکومت میں نہیں ہوگا تو باہر رہ کے ڈبونا چاہتا ہے۔ یہ میں بلکہ آج وہ دیکھ رہا تھا، وہ تاج حیدر پیپلز پارٹی کا ایک سینئر ہے، نہایت ہی گھٹیا بات۔ میں جی اس میں اپورچونٹی دیکھ رہا ہوں، انہوں نے جو کہا ہے ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ بھائی جان وہ بات ایک علیحدہ ہے، بالکل ہمیں پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، پر وہ ان کا وکیل جو ہے ظفر صاحب، وہ جو بیان دے رہے ہیں ان کا کسی کو نہیں پتہ۔ اور جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں لیٹر لکھوں گا، بات اصل یہ ہے، میں اس بات کا کافی زیادہ دائی ہوں۔ اس نے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پہ بے حرمتی جو کروائی ہے، میں 100% شور نہیں ہوں، لیکن کافی حد تک شور ہوں کہ یہ اس میں شیخ رشید اور عمران خان دونوں انوالو تھے۔ تو وہ جو بے حرمتی کروائی گئی ہے نا، انشاءاللہ وہ کہیں جائے گی نہیں۔ یہ بندہ ذلیل و خوار ہوگا۔ شیخ رشید ہو رہا ہے نا، اور ہوگا، یہ بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ یہ جوتے چاٹے گا، جوتے چاٹ رہا ہے، جوتے اور چاٹے گا۔ امریکہ کے جوتے چاٹ رہا ہے نا۔ آج علیمہ باجی سے جو صحافی نے معصومانہ قسم کا سوال کیا تھا کہ آپ تو کہہ رہی تھی کہ وہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلام نہیں ہے، تو امریکہ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ بلکہ اس کی ویڈیو ہوگی تو میں یہ چلا دوں گا اس کی ویڈیو کہ امریکہ کے اینٹی، اور خان صاحب اب امریکہ سے ہی مانگ رہی ہیں، وہ مدد مانگ رہی ہیں۔ بیٹا آپ نے کب یہ کام شروع کیا؟ یہ مائک پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ لگتا ہے ہر بندہ اپنے آپ کو جرنلسٹ سمجھتا ہے ایک مائک پکڑ کے۔ آپ کو کوئی شرم آنی چاہیے کہ آپ چھوٹے سے چھوکرے، آپ آگے یہاں کھڑے ہو کے اتنی اسٹوپڈ بات کی اور اتنی بڑی لیڈر کی کہ آپ کو بھی کسی نے سوال دینے نہیں ہم نے خود دیکھا تھا، ایبسولوٹلی نوٹ خان صاحب نے کہا تھا۔ تم اتنے بیوقوف ہو، پہلے سیکھ کر تو آؤ۔ میرا سوال، میں تو تردید مانگ رہا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہے۔ آپ اتنے تو یہ ان کا حال ہے کہ اس کو یہ کہہ رہی ہیں اپنے سوال کیا کیا ہے؟ بھائی سوال کی ہے، جواب دیں اس کا۔ کوئی بیہودہ یوتھیوں کی طرح تو نہیں سوال کیا نا، ایک جنن سوال ہے۔
آپ کہہ دیں ہاں جی یہ وجہ ہے یا وہ وجہ ہے، لیکن نہیں، آپ بھی ایک عمران خان کی بہن ہے، ظاہر سی بات ہے جو تربیت اس کی ہے وہی زیادہ چانسز ہے کہ ویسے ہی ہوگا، جس طرح کا بدتمیز وہ ہے ویسے ہی ہوگا۔ تو یہ اب یوتھیے جو ہیں کیا بات کریں گے؟ یوتھیوں کے پاس نہ کبھی پہلے جواب تھا نہ اب جواب ہے، یوتھیوں کے پاس کبھی بھی جواب نہیں تھا۔ یوتھی تب بھی حامی تھے جب اس نے 2014 میں دھرنے میں بل جلائے تھے، اس نے کہا تھا ہنڈی کے ذریعے سارے کریں، کھلم کھلا پاکستان کو وہ بند کرے گا۔ یوتھی تب بھی اس کے ساتھ تھے جب مہنگائی کی اس نے، یوتھی تب بھی اس کے ساتھ تھے جب وہ عاصم منیر باجوہ کو فیض کو پاپا کہتا تھا، یوتھی تب بھی اس کے ساتھ تھے جب اس نے ان کو میر صادق اور میر جعفر کہا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کی سارے علامت ہیں ایک دماغی مفلوج قسم کے ایک گروہ کی، جو پوجا کرتا ہے عمران کی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی یہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ جو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں انہوں نے 1001 بار کی ہوئی ہیں ود ویڈیو پروف، اور انہوں نے جیو جو آج کل پیسے کافی میرے خیال میں اس کو مل رہے ہیں، جان بوجھ کے کلپ چلایا کہ اس قاضی فائز عیسیٰ نے اجازت دے دی ہے۔ اب انہیں بڑی خیال آ گیا توہین رسالت کا، وجہ یہ ہے کیونکہ اب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بولنا اور جھوٹا، میں کہتا ہوں اب بھی کس بات کی ریاست انتظار کر رہی ہے؟ ان کو پکڑ کے جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں، جو منافقت پھیلا رہے ہیں، ان کو تنیں، میں بلکہ ٹویٹر پہ ہوتا ہوں، ان کی رپورٹ کیا کریں ان جھوٹے جو ٹویٹس ہوتی ہیں، یہ ہیٹ پھیلا رہی ہیں۔ یعنی کہ غضب خدا کا ہر طرح سے یہ ملک دشمن ہے، ہر طرح سے ملک دشمن ہے۔ ہمارے تعلقات دوسرے ملکوں کے ساتھ خراب کیے، آئی ایم ایف کے ساتھ کیا کہتے ہیں، انہوں نے قرض نہیں لینے دینا چاہ رہے تھے۔ یہ مجھے بات بتائیں، نون نے کوئی ایسی حرکت کی تھی کہ جب آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ عمران خان کر رہا تھا تو کیا نون نے یہ کیا تھا کہ اس کے خلاف کوئی لیٹر لکھیں، یا وہ کہیں کہ جی 2018 میں جو اتنی شدید دھاندلی ہوئی تھی اس کی پہلے تحقیق کرائیں؟ جاہل بندہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس جگہ پہ کیا بات کرنی ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں ڈیسپریشن بڑھے گی، یہ اور ذلیل و خوار انشاءاللہ ہوگا۔ اس نے وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ روزہ مبارک پہ جو حرکت کی ہوئی ہے، یہ بچ کے نہیں جائے گا۔ باقی ظاہر سی بات ہے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کو عزت دیتا ہے کس کو ذلیل کرتا ہے، پر انشاءاللہ اگر یہ انوالو ہیں تو ضرور ان کو ملے گی۔ بے شک یہ آئی ایم ایف کے سامنے یہ چٹیں ان کے پاؤں، یہ حال ہے۔ یہی اگر نواز شریف نے کیا ہوتا آپ سوچیں کہ یوتھیوں کی کیا حالت ہوئی ہوتی۔ لیکن انشاءاللہ آپ کو بھی پورے جو ہے نا جواب ملے گا۔ یوتھیوں بھائیوں فکر آپ نہ کریں، آپ اپنے لگے رہیں، آپ کے پاس صرف گالیاں ہیں، لاجک نہیں ہے۔ اب میں نے جو بات کی ہے اس کا لاجیکلی جواب دیں کہ یہ بنتا ہے عمران خان کا کہنا کسی کو جو کہ کہتا پھرتا تھا ہم خود مختار ہیں، کوئی انٹرفیئر نہ کرے۔ اب پیر کیوں پکڑ رہے ہیں؟ پیر پکڑیں گے ذلیل بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔